الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو بڑا بتلایا ہے. سب سے بڑی ذات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. دوسری چیز جس کو اللہ نے بڑا بتلایا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور تیسری چیز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑائی کا فرمایا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی. گویا کہ 3 چیزیں جو بڑی ہیں، ایک اللہ کی ذات، دوسرا اللہ کا ذکر، اور تیسرا اللہ کی رضامندی. اللہ کی ذات عالی پر یقین کرنا اور اللہ رب العالمین کو پالنہار سمجھنا، اللہ رب العالمین کو خالق و مالک سمجھنا، اللہ رب العالمین کو سارے عالم اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا سمجھنا، یہ عقیدہ ہے. آج کل عقیدے کے اوپر بڑے شدید حملے ہو رہے ہیں، اور نئے فیشن کے نام پر، نئے کلچر کے نام پر، نئی تہذیب کے نام پر جاہلیت کا اور شیطان کی پرستش کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس کو کلچر کے لبادے میں چھپا کر، تفریح کے لبادے میں چھپا کر، آزادی کے لبادے میں چھپا کر ایک طبقہ بڑی تیزی سے شیطان کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ ہے ہیلووین. یہ در حقیقت شیطان کی عبادت کا طریقہ ہے. اس میں جو بول بولے جاتے ہیں وہ بول شرکیاں ہیں، اس میں جو گانے گائے جاتے ہیں اور جو موسیقی استعمال کی جاتی ہے، اس کو ریورس کر کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا وہ شیطان کو راضی کرنے والے الفاظ ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں، اپنے پوتے نواسوں نواسیوں کے دل میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت بٹھا دیں. اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت بٹھانے کا راستہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہے. نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، حج یہ اللہ کا ذکر ہے، روزہ یہ اللہ کا ذکر ہے،
اور قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کا ذکر۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہم کس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں اور کس کلچر کے حوالے کر رہے ہیں، جس کے اندر ماں باپ کو اس بات کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، میرے بچوں کو نماز آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن میرے بچوں کو ڈانس آتا ہے یا نہیں آتا اس کی فکر ہے، اور میرا بچہ زیادہ سے اچھا ڈانس کر سکے اس کی فکر ہے۔ اور ایسے اداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن اداروں کے اندر در حقیقت فرعونی کلچر فروغ دیا جا رہا ہے، شیطانی کلچر فروغ دیا جا رہا ہے، اور شیطان کی کبریائی اور شیطان کی عظمت بتائی جا رہی ہے، مادے کی عظمت بتائی جا رہی ہے، مادے کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت اور اس کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کا راستہ ولذکر اللہ اکبر سے گزرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اس کا اہتمام، ذکر و اذکار، اس کا اہتمام، درود شریف، اس کا اہتمام، اور صلہ رحمی، اس کا اہتمام، حسن معاشرت، اس کا اہتمام، حسن اخلاق، اس کا اہتمام، یعنی ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا تو اللہ کی کبریائی دل کے اندر ہوگی، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہوگی، اور ایسے اعمال جن اعمال کے اندر شیطان کی عظمت آ رہی ہے، جن اعمال کے اندر شیطان کی کبریائی آ رہی ہے، جن اعمال کے ذریعے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے، الغنا ينبت النفاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گانا باجا انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے پانی پودوں کو پروان چڑھاتا ہے، اس طرح گانا باجا انسان کے نفاق کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور نفاق ہے کیا؟ نفاق یہ ہے کہ لباس صوفیانہ اور کردار جاہلانہ، اس کو کلچر نہیں کہا جائے گا، اس کو جاہلیت کہا جائے گا، اس کو بربریت کہا جائے گا، اس کو وحشت کہا جائے گا، اس کو درندگی کہا جائے گا، جس کے اندر ماں بیٹی کی تمیز نہ ہو، جس میں ماں کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر بہن کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر بھائی کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر چچا کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر دادا کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر مساجد کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر علماء کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کے اندر حدیث کا اہتمام نہ ہو، حدیث کی اہمیت نہ ہو، جس کے اندر اسلامی تعلیمات کی اہمیت نہ ہو، وہ سوائے جاہلیت کر کچھ نہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، جو بڑی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی یہ سب سے بڑی۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا پروانہ جن لوگوں کو دیا ہے اور رضامندی کا پیغام جن کو دیا ہے، رضامندی اور خوشنودگی کا راستہ جن کا بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کی سچائی ان کو نفع دے گی۔ اور ان کو نفع کیسے دے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، دائمن، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوں گے۔
اور اللہ رب العالمین آخر میں اعلان فرما رہے ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ ذالک اس میں اشارہ معرفہ، الفوز معرفہ، العظیم اس کی صفت تاکید معرفہ، اور جب دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر حصر کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہی کامیابی کا راستہ ہے، عظیم کامیابی کا راستہ، اس کے علاوہ جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے، جس زمانے میں اختیار کیے جائیں گے، جو لوگ اختیار کریں گے، جو لوگ وضع کریں گے، وہ سب ناکامی ناکامی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے کامیابی کا جو نقطہ بیان کیا ہے وہ ہے سچائی۔ آج معاشرے کے اندر سچائی کی کوئی اہمیت نہیں، حتیٰ کہ انسان کے بول کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو جتنا پلے درجے کا دغاباز ہوگا وہ اتنا معزز، جو اپنی بات سے پھسل جائے گا، جو اپنی بات کا پاس نہیں رکھے گا، وہ اتنا بڑا سیاستدان، جو اپنی بات سے مکر جائے گا، جو جھوٹ بول کے اپنی چیز کو فروخت کرے گا، وہ اتنا بڑا سیلز مین، اتنا بڑا ہونہار ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں سچائی کی جتنی تاکید فرمائی ہے، جتنی دفعہ ذکر فرمایا ہے، اس کے اندر یاد رکھیے گا ایک سچائی ہے قول کی، ایک سچائی ہے فعل کی، یعنی ہمارا قول اور ہمارا فعل دونوں کے اندر مطابقت ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا قول تو بہت اچھا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک آدمی کسی کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے فضائل بیان کر رہا ہے، بہت اچھی طرح بیان کر رہا ہے، لیکن جب تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ٹھونگے مار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سچا آدمی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑا میٹھا بول بول رہا ہے، لیکن معاملات کی دنیا کے اندر اس سے زیادہ کڑوا، اس سے زیادہ جھوٹا، اس سے زیادہ بد اخلاق، اس سے زیادہ بدگو کوئی نہیں، تو یہ سچائی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے لیکن اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ سچا نہیں ہے۔ اپنے مفاد کے اندر وہ بچھا جاتا ہے اور دوسرے کے مفاد کے اندر جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، تو یہ سچا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن جو چیز نفع دے گی وہ سچائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کے بارے میں عجیب عجیب فضائل بیان کیے۔ ایک جگہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی سچ بولتا ہے اور اپنی زبان کی گارنٹی دیتا ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ درمیان کے اندر اس کے لیے عالیشان محل کا وعدہ کرتا ہوں، عالیشان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے 80 گز کے مکان کو بنانے کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ 80 گز کا مکان ان کے بچوں کو تو مل جاتا ہے لیکن ان کو برتنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنت وہ جگہ ہے جہاں پر ایک کوڑا وہ رکھا جائے تو جتنی جگہ وہ کوڑا گھیرے گا اتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو تم سچائی کے راستے کو اختیار کر لو۔ جب تم سچائی کے راستے کو اختیار کر لو گے
تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین سے میں تمہیں جنت کے بیچوں بیچ انتہائی عالی شان محل عطا کروں گا. یہ ایک انعام ہے. دوسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سچ بولتا ہے، سچے معاملات کرتا ہے، یعنی اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے، تو وہ سچ بولتے بولتے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہ صادقین میں سے ہے. اور صادقین کے مقام کے بعد اس کو جو مقام عطا کیا جاتا ہے وہ صدیقین کا مقام ہے، جس کے سرخیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ نبوت یہ اختیاری چیز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، لیکن صدیقین کا مرتبہ ہر زمانے میں ہر شخص اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے. جیسے آپ نماز اپنی کوشش سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ روزہ اپنی کوشش سے رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ حج اپنی کوشش سے کر سکتے ہیں، جیسے آپ تلاوت اپنی کوشش سے کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے نبیین کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے. وہ صدیقین کا درجہ ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ ہمارا قول بھی سچا ہو، ہمارا فعل بھی سچا ہو، ہمارا کردار بھی سچا ہو، ہمارا پیمانہ بھی سچا ہو، ہمارے وعدے بھی سچے ہوں، ہمارے معاملات بھی سچے ہوں، ہماری معاشرت بھی سچی ہو، ہمارے اخلاق بھی سچے ہوں، ہمارا عقیدہ بھی سچا ہو. یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن دل کے اندر کسی کی کبریائی موجود ہے، کسی کی بڑائی موجود ہے، کسی کی عظمت موجود ہے. زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے اوپر عمل نہیں ہے. یہ مقام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اعتبار سے جو جمعے کا دن ہوگا، اس جمعے کے دن اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کہ اپنے بالا خانوں سے باہر نکلو اور میدان مزید میں جمع ہو جاؤ. وقت چونکہ نہیں ہے، میں اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میدان مزید اتنا بڑا میدان ہے، اتنا بڑا میدان ہے کہ 1000 سال تک جبریل امین اس میدان کا چکر لگاتے رہے، لیکن اس کے کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. اس میدان مزید کے اندر ہر چیز سفید ہوگی. پہلے انبیاء کی مسیریاں لگائی جائیں گی، پھر اس کے بعد صدیقین کے صوفے لگائے جائیں گے، پھر شہداء اور صالحین کے صوفے لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد کرسیاں لگائی جائیں گی، پھر اس کے بعد غالیچے بچھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے پہاڑ اور چوٹیاں ہوں گی. ان تمام چوٹیوں کے اوپر سارے جنتی آ کے بیٹھ جائیں گے. پھر ایک ہوا چلے گی جو مشک و زعفران اور عنبر کی بارش کرے گی. انسان اپنے پورے وجود کے اندر مشک و زعفران کی خوشبو محسوس کرنے لگے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ تم مانگو، سلونی ما شئتم، تم مجھ سے مانگو جو چاہتے ہو. تو لوگ کہیں گے کہ اے اللہ آپ اپنی رضامندی عطا کر دیجئے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میری رضامندی تم کو مل چکی، جس کا پہلا قدم جنت کے اندر تھا، اور دوسرا قدم اب تم کو ملنے والا ہے. اب وہ پریشان ہوں گے کہ وہ دوسرا قدم کیا ہے. علماء سے رابطہ کریں گے، علماء کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں دے دی، لیکن ابھی تک اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار عطا نہیں کیا.
تو تم اللہ سے دیدار کی درخواست کرو. لوگ اللہ کی دیدار کی درخواست کریں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ میرے عرش کو اس میدان مزید کے بیچوں بیچ رکھ دو، اور وہ عرش رکھ دیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین اپنے اوپر سے پردے، نور کے پردے ہٹائیں گے، اور نور کے پردے ہٹتے ہٹتے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تجلی ہوگی، اپنی زیارت کا شرف ملے گا، تو انسان، ہر آدمی اس نور کے اندر کھو جائے گا، اور انسان کہے گا کہ آج تک ایسی نعمت ہم کو ملی ہی نہیں، اللہ کا دیدار. اور یہ دیدار اللہ رب العالمین فرما رہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ دیدار جو ملے گا نا، یہ سچائی کی بنیاد پر ملے گا. اور پھر اللہ رب العالمین کے دیدار سے مشرف ہو کر جب جائیں گے تو روایت میں آتا ہے ایک بازار سے گزریں گے، بازار میں خوبصورت ٹریوں کے اندر چہرے رکھے ہوئے ہوں گے، اور جس آدمی کو جو چہرہ پسند آئے گا اس چہرے کو وہ پسند کرے گا، اور وہ چہرہ اس کا ہو جائے گا. جب وہ اپنے گھر جائے گا تو ان کی حوریں، ان کے ازواج پوچھیں گی کہ آج آپ بہت خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اصل میں ہم اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہو کے آ رہے ہیں. تو وہ بالا خانے کے اندر موجود حوریں سے سوال کریں گے کہ تم لوگ بھی تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو. تو وہ کہیں گے کہ صرف آپ نے دیدار نہیں کیا، دیدار ہم نے بھی کیا ہے. اس کے انوارات ہیں، اس کی برکات ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین کا دیدار اگر چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کامیابی کا پروانہ چاہیے، اللہ رب العالمین کی اگر رضامندی چاہیے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن سچوں کی سچائی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو چیزیں اللہ سے مانگا کرو اور دو چیزوں سے پناہ مانگا کرو. دو چیزیں جو تم اللہ سے مانگا کرو، ایک چیز ہے اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ آپ اپنی رضامندی ہم کو عطا فرما دیئے، والجنہ، اور اے اللہ جنت عطا فرما دیئے. اور دو چیزوں سے پناہ مانگا کرو، اعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. ایک دفعہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کر لیجئے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ ہم نے اللہ سے درخواست کر لی، اور جمعے کے دن درخواست کر لی. اور جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی پوشیدہ ہے سچائی کے اندر. سچائی کو اپنا وتیرہ بنائیے، اور اس طریقے سے چراغ کو چراغ سے جلائیے کہ پوری پاکستانی قوم کے اندر سچائی کا چلن ہو جائے. آپ یقین کیجئے سچائی کے اوپر اللہ رب العالمین جو انعامات عطا کرتے ہیں وہ انعامات بہت عظیم الشان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. گو کہ ظاہری شکل کے اندر سچائی کے اندر تھوڑا سا نقصان نظر آئے گا، لیکن حقیقی فائدہ اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہوا. اور جھوٹ کے اندر ذرا سا فائدہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اندر ہلاکت اس کے اندر چھپی ہوئی. اور میرے عزیزوں، جس طریقے سے نماز سیکھنی پڑتی ہے،
جس طریقے سے روزہ سیکھنا پڑتا ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ سیکھنی پڑتی ہے، جس طریقے سے حج سیکھنا پڑتا ہے، جس طریقے سے جہاد سیکھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے اخلاق بھی سیکھنے پڑتے ہیں۔ اور ان اخلاق کے اندر اونچے درجے کے اخلاق سچائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے راستہ ایک آسان جو کھولا ہے وہ دعوت تبلیغ کے نام سے کھولا ہے۔ یہ آسان راستہ ہے، اس راستے کے اندر اعمال کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک بول بولے جاتے ہیں، نماز میں یہ برکت ہے، روزے میں یہ برکت ہے، اچھائی کے اندر یہ برکت ہے، سچائی کے اندر یہ برکت ہے، تو انسان کے دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ابھی اجتماع چل رہا ہے، ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اگر کوئی شخص اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے ابھی بھی جا سکتا ہے تو اس کے پاس موقع ہے، اور اپنے آپ کو دعوت تبلیغ کے کام سے، خانقاہوں کے کام سے، مدارس کے کام سے، اللہ والوں سے، علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، تاکہ سچائی کا راستہ سیکھنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔